بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کب ہوگا اور وہ کس طرح دنیا کے سامنے ظاہر ہوں گے، اور دجال کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر بھاگے گا اور سیدھا اسرائیل کے شہر ہی کی طرف کیوں بھاگے گا، جبکہ دجال تو خود بہت سے معجزاتی طاقتوں کا مالک ہوگا، تو پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام سے ڈر کر کیوں بھاگے گا؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جواب تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرق سے لوگ نکلیں گے جو امام مہدی علیہ السلام کی راہ کو ہموار کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں ہمیں یہ نشانی ملتی ہے کہ عرب کے مشرق سے اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو نکالے گا اور پھر وہ امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی راہ کو ہموار کریں گے۔ دوستو، عرب میں اسلام کے آنے کے بعد بیت المقدس 2 مرتبہ فتح ہوا۔ پہلی مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں بغیر لڑائی کے مسلمانوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ دوسری مرتبہ بیت المقدس سلطان صلاح الدین ایوبی، جو ایک نان عرب تھے، انہوں نے صلیبیوں کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑی اور جنگوں میں فتوحات حاصل کرتے ہوئے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروا لیا۔ مگر دوستو، مشرق کے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خراسان کے علاقے سے سیاہ جھنڈے لے کر فوجیں آئیں گی، ان کا رخ کوئی موڑ نہ سکے گا اور انہیں پیچھے پھیر نہ سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم میں جا کر اپنے جھنڈے نصب نہ کر دے۔ یعنی مشرق کی یہ سیاہ جھنڈے والی فوجیں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طاقت بنیں گی، لیکن اس سے پہلے امام مہدی علیہ السلام دنیا سے چھپے ہوئے ہوں گے اور وہ لوگوں سے اپنے آپ کو چھپائیں گے۔ امام مہدی علیہ السلام پہلے مدینہ منورہ میں ہوں گے، بعد میں وہ مدینہ منورہ سے مکہ اس لیے تشریف لے جائیں گے کہ کہیں لوگ انہیں پہچان نہ لے، اور جب حضرت امام مہدی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں طواف کر رہے ہوں گے اور جب امام مہدی علیہ السلام حجر اسود کے قریب آئیں گے تو غیب سے آواز آئے گی، اے لوگوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خلیفہ مہدی ہے، تم لوگ ان کی بیعت کر لو، اور پھر لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اور جب امام مہدی علیہ السلام کی بیعت کی خبر مشرق سے آنے والے لشکر کو ملے گی تو وہ کالے جھنڈوں والا لشکر جو خراسان سے چلے گا وہ مکہ میں پہنچ کر امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، اور پھر امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں بہت طاقتور لشکر فتوحات کرتے ہوئے یروشلم جا پہنچے گا، اور بالآخر امام مہدی علیہ السلام بیت المقدس کو فتح کر لیں گے، اور امام مہدی علیہ السلام کی کالے جھنڈوں والی فوج اپنے کالے جھنڈے بیت المقدس میں گاڑ کر فتح کا اعلان کر دیں گے، اور یہی وہ وقت ہوگا جب تیسری مرتبہ بیت المقدس ایک بار پھر مکمل طور پر مسلمانوں کے پاس آ جائے گا۔ امام مہدی علیہ السلام اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے پہلے شام کو فتح کریں گے۔ یاد رہے کہ آپ ابھی قسطن دنیا کو فتح کر کے بیٹھیں گے تو ایک افواہ اڑے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے۔ آپ ایک لشکر بھیجیں گے جو اس بات کی کھوج لگائے گا کہ یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی، تو معلوم ہوگا کہ یہ ایک افواہ تھی، مگر پھر کچھ عرصے کے بعد ہی دجال کا خروج ہو جائے گا اور آپ دمشق کی ایک جامع مسجد میں اپنے لشکر کے ساتھ موجود ہوں گے تو دجال آپ کے لشکر کو گھیر لے گا، اور یہی وہ وقت ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر تشریف لائیں گے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت امام مہدی علیہ السلام اور مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مدد ہوگی، کیونکہ دجال کوئی عام آدمی نہیں ہوگا، اور دجال جن خوبیوں اور طاقتوں کا مالک ہوگا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل ویسے ہی یا اس سے بھی زیادہ طاقت والی ہستی مسلمانوں کو درکار ہوگی، جو دجال کے فتنے سے مسلمانوں کو بچا سکے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں مسلمانوں کو نصیب ہوگی، کیونکہ دجال جس قدر طاقتور ہوگا کہ اس کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میرے سامنے نکل آیا تو میں خود اس سے نپٹ لوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو پھر تم اس سے دور بھاگنا، کیونکہ تم اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے۔ ایک مقام پر صاف ابن سیاد نامی بچے سے ملاقات کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بچے کو قتل کرنے سے منع فرمایا تھا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ لگا کہ یہ بچہ صاف ابن سیادی دجال ہے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، اگر یہ واقعی دجال ہے تو تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ قتل کی طاقت اور قدرت کسی اور کو عطا نہیں کی ہے، اور اگر یہ بچہ وہ نہیں ہے
تو اس کے قتل میں تمہارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہے۔ دوستو، اس بچے صاف ابن سیاد کے بارے میں پھر کسی اور ویڈیو میں بات کریں گے، اس لیے آپ مجھے سبسکرائب کر لیجئے۔ دوستو، دجال عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے پہلے پوری دنیا میں کفر کو پھیلا چکا ہوگا، اور اس کے پاس ایسی طاقت اور ٹیکنالوجی ہوگی کہ وہ جب چاہے گا بارش برسائے گا، اور تمام دنیا کا غلہ اور اناج اس کے کنٹرول میں ہوگا، اور ان تمام خوبیوں کی وجہ سے ہی لوگ اس کے مکر و فریب میں پڑ جائیں گے۔ دنیا کا تمام مادی وسائل اس کے ہاتھ میں ہوگا، اس لیے لوگ اس کی پیروی شروع کر دیں گے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی پیروی کرنے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، کیونکہ عورتوں میں مادیت پرستی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور چمک دمک عورتوں کو سب سے زیادہ اپنی طرف متاثر کرتی ہے، اس لیے عورتیں سب سے زیادہ دجال کے فتنے میں پڑ جائیں گی۔ مگر دوستو، جب دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھ کر وہ نمک کی طرح گھلنے لگے گا، اور وہاں سے بھاگ جائے گا، اور بھاگ کر اسرائیل پہنچے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے، اور دجال کو اسرائیل میں مقام لد پر پکڑ لیں گے۔ دوستو، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دجال مقام لد پر ہی کیوں بھاگے گا؟ دوستو، اسرائیل میں ایک شہر کا نام ہے لد، اور وہاں پر ایک ایئرپورٹ ہے جس کا نام اسرائیل نے لد ایئرپورٹ رکھا ہے، اور اسرائیل نے وہاں پر ایک دروازہ بھی بنایا ہے، اور اس دروازے پر انہوں نے خاص طور پر یہ لکھوایا ہے باب لد یا مقام لد۔ اب دوستو، مقام لد کے ایئرپورٹ پر عام فضائی جہاز بھی اڑتے ہیں، اور وہاں سے خلائی جہاز بھی اوپر آسمان میں خلا میں بھیجے جاتے ہیں۔ این ممکن ہو کہ جس طرح کی طاقت اور ٹیکنالوجی دجال کے پاس ہوگی، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی خلائی جہاز بھی موجود ہو جہاں سے اس نے آسمانوں پر اڑنے کا کوئی منصوبہ بنا لیا ہو کہ وہ اسرائیل میں لد کے شہر میں پہنچے اور وہاں سے آسمان میں چلا جائے۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی معجزاتی طاقت عطا کی ہوگی کہ آپ دجال کو بھاگنے سے پہلے ہی باب لد پر اسے دبوچ لیں گے اور اسے قتل کر ڈالیں گے، اور دجال کی موت کے ساتھ ہی اس کے ماننے والے یہودیوں کو بھی چن چن کر قتل کیا جائے گا، اور یوں عیسیٰ علیہ السلام اپنے تمام فیصلے بیت المقدس کے تخت پر بیٹھ کر کیا کریں گے، اور پوری دنیا میں دین محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نافذ فرما دیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق اس زمین پر اپنی زندگی گزاریں گے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے میرے پروردگار، مجھے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کا شرف عطا فرما، اور یوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور آپ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں آپ علیہ السلام کو دوبارہ اس زمین پر واپس نازل فرمائے گا۔ الغرض، امام مہدی کا ظہور جب بھی ہوگا، دعا صرف یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کی پہچان نصیب فرما دے، ان کی معرفت نصیب فرمائے، ان کو ہم سمجھ لے، اور ان کو سمجھ کر ان کے لشکر کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو شامل ہو جائے، نہیں تو کم از کم ان لوگوں میں ضرور شامل ہوں جو دعائیں کرنے والے ہوں، ان کے لیے رونے دھونے والے ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنیا کے اندر ایک چینج لانے والے شخص ہوں گے، اس لیے ان کی شخصیت قابل احترام ہوگی، اور وہ ایک روحانی شخصیت کے بھی مالک ہوں گے، اس لیے ساری روحانی دنیا ان کی طرف رجوع کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی صحیح معلومات سیکھ کر لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔